पुलिस, बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं। डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गया। औरत कांपते हुए, मुझे क्या पता कि वो डाकू था, मैं तो समझी मेरा शौहर देर से घर आया है। ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی نے کہا، اتنی محبت؟ وہ بولا، مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا، پتہ نہیں کون روز قبر پہ پانی ڈال جاتا ہے۔ لڑکیوں کی شاپنگ۔ دکاندار کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا۔ لڑکی، بھائی اور دکھائیں۔ دکاندار، باقی ان کے علاوہ کفن ہے۔ کیا نامحرم کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ مولوی صاحب، ارے صاحب، وضو تو کیا، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ لڑکا، کیا کر رہی ہو؟ لڑکی، ابھی وضو کیا ہے اور نماز پڑھنے لگی ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکا، میں مارکیٹ میں تمہارے پیچھے پیچھے تسبیح پڑھتا ہوا آ رہا ہوں۔ پوری دکان کی جوتیاں چیک کرنے کے بعد خاتون کو پسند ایک بھی نہیں آئی۔ بولی، بھائی وہ والا ڈبہ دکھاؤ۔ دکاندار نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، او باجی، معاف کر دو، وہ میرا افطاری والا ڈبہ ہے۔ بیوی، میری طرف منہ کر کے سو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر، اچھا تو بس تم نے ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ بیوی، سچ سچ کہو کہ صرف میں ہی تمہارے نکاح میں ہوں۔ شوہر، بالکل 16 آنے سچ کہہ رہا ہوں، صرف تم ہی میرے نکاح میں ہو، باقی تو نگاہ میں ہیں۔ بیوی، شکر ہے آپ صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ شوہر، کیوں، کیا ہوا؟ بیوی، باہر گلی میں شور تھا، لوگ کہہ رہے تھے کوئی رن مرید گٹر میں گر گیا ہے۔ شوہر، فٹے منہ، رن مرید نہیں، رانا مرید کہہ رہے تھے۔ آپ کا موبائل بہت اچھا ہے، کتنے کا ہے؟ لڑکا، ریس میں جیتا ہے۔ لڑکی، ارے واہ، ریس میں کتنے لوگ تھے؟ لڑکا، 3 پولیس والے، 1 موبائل شاپ والا اور تیسرا میں۔ ای میل جتنی مرضی ترقی کر لے، خبر پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ آج بھی فیمیل ہی ہے۔ میرے پاس بیٹھی ایک عورت کافی دیر سے لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جانتی ہو؟ کہتی ہے، لو، میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں اس سے دوا لاتی ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے گھر والے مذاق مذاق میں کہتے تھے کہ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، اب تو وہ مذاق بھی نہیں کرتے۔ نئے نویلے میاں بیوی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ شوہر نے کھانا شروع کیا تو بیگم نے ٹوکا، آج آپ کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگنا بھول گئے۔ شوہر، یہ ہوٹل ہے بیگم، یہاں کے باورچی کو کھانا بنانا آتا ہے۔ ایک لڑکا خوفزدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست، کیا ہوا؟ لڑکا، یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لڑکا، یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ کمال کے دن تھے وہ بھی جب میڈم مرغا ہمیں بناتی تھیں
اور امتحان میں انڈے خود دیتی تھیں۔ استاد منع سے، تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بغیر سبق یاد کیے اسکول نہیں آنا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں اپنے سپنے پورے کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دن رات سونا پڑے۔ ای میل جتنی مرضی ترقی کر لے، خبر پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ آج بھی فیمیل ہی ہے۔ میرے پاس بیٹھی ایک عورت کافی دیر سے لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جانتی ہو؟ کہتی ہے، لو، میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں اس سے دوا لاتی ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے گھر والے مذاق مذاق میں کہتے تھے کہ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، اب تو وہ مذاق بھی نہیں کرتے۔ نئے نویلے میاں بیوی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ شوہر نے کھانا شروع کیا تو بیگم نے ٹوکا، آج آپ کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگنا بھول گئے۔ شوہر، یہ ہوٹل ہے بیگم، یہاں کے باورچی کو کھانا بنانا آتا ہے۔ ایک لڑکا خوفزدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست، کیا ہوا؟ لڑکا، یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لڑکا، یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ کمال کے دن تھے وہ بھی جب میڈم مرغا ہمیں بناتی تھیں اور امتحان میں انڈے خود دیتی تھیں۔ استاد منع سے، تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بغیر سبق یاد کیے اسکول نہیں آنا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں اپنے سپنے پورے کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دن رات سونا پڑے۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.